نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو ہم کریں تو جنت ہم پہ واجب ہو جائے، یعنی جنت ہمیں مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ اچھی بات کرنا اور دوسرے نمبر پہ کھانا کھلانا۔ اگر دو کام یہ بندہ کر لے تو میرا مالک اپنے فضل سے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ پاکستان کے معاشی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں اور یہ بات ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں۔ پہلے ہی ملک قرضوں کی دلدل میں تھا، مہنگائی تھی، لیکن کرونا اور کرونا کے بعد سیلاب اور ملک کی آج معاشی صورتحال اس قدر خراب ہے کہ ایک بین الاقوامی ادارہ پاکستان میں آیا ہوا تھا اور اپنی کچھ شرائط کے ساتھ وہ پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے آمادگی ظاہر کر رہا تھا۔ یعنی ہم پہلے ہی قرضے لے چکے ہیں، قرضوں پر قرضے۔ ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھی ہے۔ پھر یہ ماضی قریب کی بات ہے کہ ہم نے وہ بندہ بھی دیکھا جو آٹا لینے کے لیے آیا تھا، لیکن واپس اس کا جنازہ گیا، اس کی میت گئی۔ آئے روز لمبی لمبی قطاریں آٹے کے حصول کے لیے دیکھنا یہ معمول بن چکا ہے۔ ابھی بھی کرنٹ سچویشن بھی یہی ہے۔ آپ راشن کو لے لیں، آپ پیٹرول کو لے لیں، آپ بجلی کے بلوں کو لے لیں، ادویات کو لے لیں، اور ابھی یہ سننے میں آیا ہے کہ شاید اب اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اب اسی تناظر کے اندر ایک خبر دیکھنے میں اور سننے میں یہ آئی کہ ایک بین الاقوامی کافی کا برانڈ ہے جو مہنگا ترین برانڈ ہے، اور پاکستان میں اس نے اپنی برانچ جو ہے وہ اوپن کی ہے، اور اس سے پہلے قریباً ان کی کوئی 5000 سے زائد دنیا کے مختلف ممالک میں برانچز موجود ہیں۔ لیکن پاکستان میں کھلنے والی جو برانچ ہے اس کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ جو غریب ملک ہے، قرضوں والا ملک ہے، لاشیں، خودکشیاں، بچوں کو بیچنا، اعضاء بیچنا آئے روز جہاں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ ملک اس نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یعنی وہ 5000 سے زائد برانچز انہوں نے جہاں بھی کھولی، انہیں اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا جتنا پاکستان میں ملا ہے۔ اور اب جب یہ خبر دیکھنے کو ملی، تھوڑا سا دل کے اندر درد محسوس ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور اس کی مثال دی گئی کہ جس طرح بدن ہوتا ہے، اس کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا بدن بے قرار رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں اور رزق دے، بلکہ جو بھی حلال کاروبار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ آٹے سے بھی لمبی لائن تھی، اور وہ فری تو نہیں تھی، وہ کہتے ہیں بڑا مہنگا برانڈ ہے، اور وہ تو عام کہتے نہیں، کسی عام مہنگائی کو تو وہ مہنگائی کہتے نہیں جو بتا رہے ہیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں مہنگا ہے تو پتہ نہیں کتنا مہنگا ہوگا۔ اب ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور اسی کے ملک میں ایسا بندہ بھی ہے، ایسی خبریں بھی ہیں کہ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، آٹا میسر نہیں، راشن میسر نہیں، بجلی کے بل کے پیسے نہیں، بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں،
تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں. اگر ایسے بندے آپ کو نہ ملے تو مجھے بتا دیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو ان کا ایڈریس بتا دوں گا. اب دیکھیں من حیث الامت، ایک تو ہم امت ہیں، مسلمان ہیں اور اسلامی آئیڈیالوجی کو ہمیں فالو کرنا ہے. دوسرا ہم انسان بھی ہیں. انسانیت کے ناطے اور اسلام کے ناطے میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ترکی گئے ہوئے ہیں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے. تو وہ بیچارے پتہ نہیں کس طرح یہاں سے فنڈ ریز کیا ہے اور وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں. لیکن ان کے نیچے بہت کثرت تعداد ان کی تھی جو ان پہ تنقید کر رہے تھے. ایسے کمنٹس بھی تھے کہ جی آپ وہاں پہ چلے گئے ہیں، آپ پاکستان کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں بھی تو مہنگائی ہے، پاکستان میں بھی تو سیلاب والے بیٹھے ہوئے نہ متاثرین ہیں، تو آپ ان کی مدد کریں. اب ہم وہاں پر تنقید کر رہے ہیں جو کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر رہا ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے آپ پہ غور کیا؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں کہ تم اپنے سالن کی خوشبو سے بھی اذیت نہ دو، یا تو اس کی خوشبو باہر نہ جانے دو ورنہ اس میں پانی ڈالو اور اپنے ہمسائے کو بھی دے کے آؤ؟ کیا ہمیں وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا مارکا تھا، حق و باطل کا پہلا مارکا تھا، 70 قیدی کافر، اس وقت تو جو بعد میں مسلمان ہوئے اس میں سے پہلے تو وہ 70 کے 70 غیر مسلم تھے، جب ان کو قید کر کے لایا گیا تو یہ اسلام کی ایک خوبصورت ترین تعلیمات تھی کہ اب جو مسلمان سپاہی تھے ان کے پاس کھانا تھا اور وہ تو قیدی تھے. اب جب وہ غزوہ بدر سے مدینہ المنورہ انہیں لایا جا رہا تھا تو یہ قریباً گاڑی پہ جائیں تو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 2 سے 2.5 گھنٹے قریباً. تو وہ تو پیدل یا سواریوں پہ آ رہے تھے. تو اب جب انہیں بھوک لگی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ تھی کہ انہوں نے اپنا کھانا جو تھا ان غیر مسلم قیدیوں کو کھلایا اور خود کھجوروں کو چوس چوس کر سفر طے کیا اور مدینہ منورہ میں پہنچے. میرے بھائی، ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، رزق حلال ہوگا، اب اس سے اچھا کھائیں. لیکن کیا جب آپ وہاں پہ جا کر اور اپنی اس چیز کی تشہیر کرتے ہیں تو کیا جو عام مسلمان دیکھتے ہیں ان کے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ان کا دل دکھتا نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کو اذیت پہنچائیں؟ وہ طرح طرح کی عیاشیاں کر رہا ہے اور دوسرے کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں، اس کا والد بیمار ہے، کھانے کے لیے راشن نہیں، آٹا نہیں، بجلی کا بل پے کرنے کے لیے پیسے نہیں. تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ آؤ اس کو تنقید نہ لیں، اس کو اصلاح لیں. سب اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائیں اور ایک راشن کا پیکٹ ان کو لے کے دے دیں، آٹے کا تھیلا دے دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ ان کے بجلی کا بل ادا کر دیں، ان کے بچوں کی فیسیں دے دیں. کہ نا دوست ہے نا، بھائی ہے، ایک بھائی امیر ہے ایک غریب ہے، اور امیر جو بھائی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے غریب بھائی کو سہارا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اسلام کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.